بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے قابل لوگوں کی قدر نہیں کرتے۔ جب تک وہ حیات ہوتے ہیں ہم انہیں گھاس تک نہیں ڈالتے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی کسی نہ کسی طرح مخالفت کی جائے، ان کی ٹانگیں کھینچی جائے، مگر وہ جب مر جاتے ہیں، جب ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہیرا کھو دیا ہے۔ ناظرین، ٹھیک یہی کچھ ہو رہا ہے جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے جانے کے بعد جو آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بڑے ہی ماہر قانون دان ہیں، اور ان کی جو لیگل کمپیٹنس ہے، اس کے دوست و دوست، ایون جو ان کے جو اینیمیز ہیں، جو چھپے ہوئے اینیمیز ہیں، وہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ ان کی جو لیگل کمپیٹنس ہے وہ جو ہے انپیرللڈ ہے، اور اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ماہر قانون دان ہیں، اور جب ہم ان کے دی ہوئی ججمنٹس پڑھتے ہیں، کیونکہ ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس، تو جب ہم ان کی ججمنٹس پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کو قانون پر کتنی دسترس حاصل ہے، اور نہ صرف قانون پر مگر لا سے ریلیٹڈ جو دیگر علوم ہیں ان پر بھی وہ کافی مہارت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ علمی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ دیگر ایک گھٹیا جو ہے وہ حرکتوں پر اتر آتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان بننے سے روک دیا جائے۔ تو ان کے خلاف ایک گھناؤنی سازش جو ہے وہ گھڑی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے جو چیف جسٹس بننے کا جو راستہ ہے وہ بند کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اور دیگر جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں اس سے اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ہماری ملک کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ منقسم ہے، وہ پولرائزڈ ہے، وہ ان میں یونیفارمٹی نہیں ہے۔ تو ایک گروپ ہے جو بندیال گروپ ہے جو پرو عمران خان ہے، اور ایک طرف جو ہے گروپ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گروپ ہے، اور جو وہ یہ گروپ ہے کہ وہ میرٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان اکارڈنس ود دی لا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ ان اکارڈنس ود دی لا ہو۔ دیکھیں، ججز کو جو ہے وہ امپارشل ہونا چاہیے، مگر آئی ایم ویری سوری ٹو سے جو کرنٹ جو جوڈیشل سیٹ اپ ہے اعلیٰ عدلیہ کا، وہ پولیٹیسائزڈ ہو چکا ہے، وہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہ پولرائزڈ ہے۔ تو اب جو بندیال گروپ ہے وہ عمران خان کو واپس لانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آئے اور وہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ لے کے آئیں۔ اب ان کو کیا فائدہ ہوگا، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہمارے ملک کے ممتاز قانون دان اور چند ہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں بڑے اچھے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے جناب امان اللہ کنرانی صاحب کا، جنہوں نے حال ہی میں جو کنونشن ہوئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، آل پاکستان لائرز کنونشن، انہوں نے اپنے خطاب میں اس سازش کو بے نقاب کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب چاہتے یہ ہیں کہ
عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 2/3 میجورٹی دلوائیں، کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی طریقے سے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ان کو مل جائے. پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر یہ جو چیف جسٹس کی پوسٹ ہے اسے ٹینیور پوسٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ چونکہ وہ سپٹمبر میں وہ ہی از گوئنگ ٹو ریٹائر، تو وہ چاہتے ہیں اگر اس کو ٹینیور پوسٹ بنا دیا جائے گا تو پھر ان کو 3 سال مزید مل جائیں گے، اور وہ 2025 میں جو ہے وہ ریٹائر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جو حلف لیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ 2 فروری 2022 کو انہوں نے لیا تھا. اب اگر وہ ان کو اس پوسٹ کو ٹینیور پوسٹ بنا دیا جاتا ہے تو یہ جو ہے پھر 2025 میں ریٹائر ہوں گے. اور اسی اثناء میں اسی دوران جو ہے جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، مطلب کہ انہیں چیف جسٹس بننے کا موقع نہیں ملے گا. یہی نہیں، ان کے ساتھ جو 2 جسٹسز اور بیٹھتے ہیں جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں، جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جناب جسٹس منیب اختر صاحب، اور وہ بھی جو ہے اگلے چیف جسٹس بن جائیں گے. وہ کیسے کہ پھر ان کے بعد جو ہے جسٹس عمر عطیہ بندیال کے بعد جو ہے پھر جسٹس اعجاز الاحسن بنیں گے. اعجاز الاحسن جب بنیں گے تو پھر جسٹس منظور صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے اس جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بعد جو ہے پھر وہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان بن جائیں گے. اصل میں گیم پلان یہ ہے، مطلب کہ روکا جانا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک تو انتہائی قابل جج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرے نڈر، انٹریپڈ اور بولڈ جج ہیں، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں اپنا موقف دینے پر، اور ہر قانونی نقطے پر ان کا ایک پرٹیکولر جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جیسے کہ گزشتہ دنوں انہوں نے جو ہے سو موٹو پر اپنا ایک موقف دیا 184(3) کے قانون پر، کہ سو موٹو جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ کسی بھی ایشو پر آپ سو موٹو نوٹسز لے رہے، اور ان کا جو ہے وہ ریکلیس سو موٹزم جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ آپ ہر چیز میں جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لے لے سپریم کورٹ آف پاکستان. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو سو موٹو نوٹسز لیے جاتے ہیں تو ان سو موٹو نوٹس لینے کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے ان ایشوز پر لیا جاتا ہے کہ جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ ہو رہی ہو، اور میٹر آف پبلک انٹرسٹ ایٹ لارج ہو، اور ان طبقات کے لیے وہ لوگ کہ جو وکیل ہائر نہیں کر سکتے، وہ جو کورٹ فیس ادا نہیں کر سکتے، جیسے کہ بانڈڈ لیبر ہوتی ہے، چائلڈ لیبر ہے، اور جو خواتین کو تعلیم کے زیور سے محروم کرنا، ایسے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ان پہ جو ہے وہ سو موٹو نوٹسز جو ہے وہ لینا چاہیے. اور وہ بالکل درست ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 184(3) کے جو پاورز ہیں وہ شروع ہوتے سپریم کورٹ آف پاکستان لے سکتی ہے نوٹسز. تو سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا کہنا یہ ہے کہ انکلوڈنگ آل دی پیونی ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ نہیں کہ وہ چیف جسٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس ایشو پر جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لینا ہے، اور کتنے ممبرز پر مبنی بینچ جو ہے اس کو تشکیل دینا ہے. یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان انکلوڈنگ آل دی پیونی ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ ان کا اختیار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ہر جو قانونی نقطہ ہے ان پر ایک اپنا ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور وہ انتہائی قابل شخص ہیں. تو لہٰذا اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے. اور کیونکہ تاثر یہ بھی ہے کیونکہ ان کے خلاف جو ہے عمران حکومت نے ایک جھوٹا ریفرنس بنایا تھا، اور اس جھوٹے ریفرنس میں ان کو بڑی تکلیف کا
اور بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا. لہٰذا اب امپریشن یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے بطور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان تو وہ عمران خان نیازی صاحب کو چلنے نہیں دیں گے. یہ امپریشن ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ میرٹ پر کام کرنے والے بندے ہیں اور میرٹ پر ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی چلائیں گے. مگر جنرل امپریشن کیونکہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اینٹی نیازی ہیں، اینٹی عمران خان ہیں، لہٰذا کچھ بھی ہو جائے انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکا جائے. میں بڑا حیران ہوا جب میں ایک ویلاگ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. جناب حیدر مہدی صاحب، آپ کو پتہ ہے حیدر مہدی صاحب کا تعلق اسی گروپ سے ہے جو ایک جو ہے منظم طریقے سے پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ ان کا ایک مہرہ ہے. جناب حیدر مہدی صاحب ہیں، جیسے مخدوم شہاب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میجر جو عادل راجہ صاحب ہیں، اور یہ عمران ریاض صاحب. یہ ایک گروپ ہے جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے میں اور پاکستان کو ہر طریقے سے کمزور کرنے میں یہ گروپ جو ہے وہ سرگرم ہے. تو میں جب ان کا ویلاگ دیکھ رہا تھا تو ان کے ساتھ اوریا مقبول جان صاحب بھی تھے اس ویلاگ میں. تو بات کیا، سوالات کیا اٹھائے جا رہے تھے، ان جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی مینٹل ہیلتھ پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب مینٹلی اس لائق نہیں ہے. مطلب کیا، وہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، مینٹلی ڈی رینجڈ ہیں. حیدر مہدی صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ مینٹلی ڈی رینجڈ ہیں اور یہ اس لائق نہیں کہ یہ ان کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان بنایا جائے. اور انہوں نے پھر ایک کنکاکٹڈ سٹوری ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، کہ وہ ان کی کوئی لڑائی ہوئی تھی جناب یہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، ان سے کوئی لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے کوئی ان کو جو ہے کوئی سوٹی دے ماری تھی، اور پتہ نہیں کیا بلا بلا انہوں نے وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ اس لائق نہیں، ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس لائق نہیں کہ ان کو جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ایک اہم جو سب سے اہم جو ڈیزگنیشن ہے اور سب سے اہم جو عہدہ ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر اپوائنٹ کر دیا جائے. تو ان کے خلاف دیکھیں اب ان کی مینٹل ہیلتھ پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. مطلب کہ چاہتے جو وہ لوگ ہیں جو پرو عمران خان ہیں، وہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیف جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان بننے سے روک دیا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ان کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی ایک بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم ان کی جو ہے فہم و فراست سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اور وہ ان کا جو دور جو میں سمجھ رہا ہوں ایک سنہری دور ہوگا کہ جب وہ آئیں گے اور بطور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے جب کام کرنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہوگی. بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ.